مفتی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دی ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ پاکستان میں پہلے مسائل کم چل رہے ہیں، جو چیف جسٹس صاحب نے ایک اور ملاکھڑا کھڑا کر دیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے نا، اس میں بنیاد اس کو بنائے مذہبی آزادی، غیر مسلموں کو مذہبی آزادی ہے، تو یہ آئین سے بھی بغاوت ہے۔ مذہبی آزادی کا یہ مطلب کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں، اور قادیانیوں سے جو ہمارا اختلاف ہے وہ عام غیر مسلموں والا اختلاف نہیں ہے۔ قادیانی ایک جھوٹے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اتنا بڑا کفر کر کے اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں۔ قادیانی اپنے نام کے ساتھ اسلام ہٹا دیں تو ہم قادیانیوں کو وہی پروٹوکول دیں گے جو ہم ہندوؤں کو اور عیسائیوں کو دے رہے ہیں۔ کبھی ہم نے ہندو عیسائی کے خلاف کوئی نفرت آمیز تقریر کی؟ کبھی ہم نے کہا ہندو اور عیسائی سے لین دین جائز نہیں ہے، ان سے جو ہے تعلقات جائز نہیں؟ کبھی ہم نے کہا؟ قادیانیوں سے ہم تعلقات کی اجازت شدید مجبوری کے بغیر نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ میں اس کو کئی بار مثال سے سمجھا چکا ہوں۔ دیکھو، ایک محلے میں ایک چرسی ہے، غریب ہے، حاجت مند ہے، آپ اس کی خدمت کرتے ہو۔ جب آپ کے گھر آتا ہے آپ کہتے ہو چلو یار یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، چرس پیتا ہے کہ نہیں پیتا، انسانیت کے ناطے آپ اس کا اکرام کرتے ہو، یہاں تک تو ٹھیک ہے بھائی۔ لیکن اس چرسی نے کہنا شروع کر دیا آپ کے بارے میں کہ آپ اس کے ابا ہو، اور جعلی ڈاکومنٹس بھی بنوا لیے اس نے۔ اب آپ کی غیرت برداشت کرے گی؟ اس کو پروٹوکول دو، وہ آپ کے گھر آ رہا ہے، آپ اس کو ساتھ لے کے گھوم رہے ہو، اپنے ساتھ کھلا رہے ہو، آپ بولو گے بھائی تو اپنی میری طرف نسبت ختم کر، میں چرسیوں کا باپ نہیں ہوں۔ آپ کو بے عزتی محسوس ہوگی اپنی، بھائی تو اپنے آپ کو میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا، خاتم النبیین، آپ تمام پیغمبروں کے سب سے آخر میں ہیں۔ دیکھو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کسی عیسائی اور یہودی نے اس بیس پہ آپ کے نبی ہونے کا انکار نہیں کیا کہ حضرت موسیٰ آخری نبی تھے یا حضرت عیسیٰ آخری نبی تھے۔ کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی ہمیں، اس بیس پہ انکار نہیں کیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں، لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہوں میں۔ حضرت موسیٰ نے اور آپ کے بعد جتنے پیغمبر آئے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ تبھی یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحقیق کے لیے آیا کرتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ واقعی پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں، نشانیاں چیک کرتے تھے۔ اگر حضرت عیسیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ میں آخری نبی ہوں اور یہ بات عیسائیوں میں مشہور ہوتی تو عیسائی کہتے بھائی یہ اب کوئی نیا نبی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا، تو پھر یہود و نصارہ کے آپ کے پاس آنا اور آپ کی بات سننا، تحقیق کی کوشش کرنا کہ یہ صحیح ہیں غلط ہیں، یہ سارے کام ہی لغو ہو جاتے، یہ کرتے ہی نہیں وہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حبشہ کی طرف وفد بھیجا ہے، تو حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی تھا وہ عیسائی تھا۔ نجاشی نے تحقیق کے لیے بلایا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آگے کیا، فرمایا کہ کیا بات کرتے ہو تو؟ انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمارے ہاں نبی ظاہر ہوئے ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نجاشی نے پوچھا ان کا کیا دعویٰ ہے، وہ کیا تعلیمات دیتے ہیں؟ نجاشی تو عیسائیوں کا بادشاہ تھا، نجاشی کو کیا عیسائیوں کے عقیدے کا نہیں پتا تھا؟ اور اس کے ارد گرد پادری بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت مذہبی ریاستیں ہوتی تھیں، سیکولر ریاستیں تو اب آنا شروع ہوئی ہیں، پہلے اسٹیٹس مذہبی ہوتی تھی۔ ایک مذہبی اسٹیٹ کا، عیسائی اسٹیٹ کا بادشاہ ہے، اس کے ارد گرد سارے عیسائی مذہبی رہنما بیٹھے ہوئے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا کہ وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نجاشی نے تحقیق کے لیے پوچھا کہ واقعی سچے نبی ہیں معاذ اللہ یا جھوٹے ہیں؟ تو نجاشی نے تحقیق کے لیے پوچھا کہ کیا کیا تعلیمات دیتے ہیں۔ پھر نجاشی نے کہا جو قرآن کلام ان پہ نازل ہوا ہے جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ پڑھ کے سناؤ۔ حضرت جعفر طیار نے جب کلام پڑھنا شروع کیا تو نجاشی کی رو رو کے داڑھی تر ہو گئی، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئیں۔ اگر عیسائیوں کا عقیدہ ہوتا حضرت عیسیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں تو نجاشی بات سنتا ہی نہیں، وہ ایک دم سن کے بوکھلا جاتا کہ بھائی
حضرت عیسیٰ تو لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نہ عیسیٰ ابن مریم آخری نبی، نہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی، اور آپ کے بعد کوئی آخری نبی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں آئے تو قرآن نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں یہ. اور حدیث میں بھی آتا ہے انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. انا خاتم النبی لا نبی بعدی، جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نہ ذلی نہ تشریع، ساری نبوت کا انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمیں یہ بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، لیکن وہ ایز اے نبی نازل نہیں ہوں گے، ایز اے امتی نازل ہوں گے. وہ کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. پرانا نبی نازل ہو سکتا ہے، نیا نبی مرزا غلام احمد کوئی آسمان سے تھوڑی ٹپکا ہے، وہ تو پیدا ہوا ہے، اس کے ابا کا بھی پتہ ہے لوگوں کو، اماں کا بھی پتہ ہے. تو اب اسی وجہ سے اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کبھی بھی مسلمان علماء صلحاء یا مسلمان حکمران اس کے پاس تحقیق کے لیے نہیں گئے ہیں کہ یہ صحیح دعویٰ کر رہا ہے یا جھوٹا. فوراً یہ کہا کہ بھائی اب کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آ سکتا. یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب دعویٰ کیا تھا تو علماء نے اسی وقت کہہ دیا، عرب علماء ملیشیا کے، انڈونیشیا کے اور ہندوستان کے اور افریقہ کے، جہاں جہاں دنیا میں اسلام ہے، سب نے کہہ دیا بھائی یہ ممکن ہے ہی نہیں. تو یہ اجماعی عقیدہ ہے. اب اگر ایک شخص، اچھا قادیانی یہاں تک رہتے، کہتے ٹھیک ہے آپ نہ مانو، ہم اس کو کیا مانتے ہیں نبی، بات ختم ہو جاتی. بھائی ہم کہتے ٹھیک ہے تم نے اپنی طرف سے ایک نبی گھڑ لیا، تم اپنے عقیدے کے مکلف ہو، تم جانو اور تمہارا مذہب جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. دنیا میں اتنے سارے مذاہب ہیں، ایک اور مذہب. لیکن انہوں نے گڑبڑ کیا کی ہے. ایک جھوٹا نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کذاب اور دجالوں کی فہرست میں داخل ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا 30 کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے. تو قادیانی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کذاب اور دجالوں کے بارے میں کیا ہے، مرزا غلام احمد کذاب اور دجال تھوڑی ہے. بھائی حدیث کے پورے الفاظ کیا ہے، 30 کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے جو ہر ایک جھوٹے ہونے کا دعویٰ کرے گا. اور ان کے کذاب اور دجال ہونے کی جو نبی نے وجہ بیان کی وہ حدیث کے آخر میں فرمایا کہ حقیقت یہ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ وجہ جو بیان کی جا رہی ہے نا کذاب اور دجال ہونے کی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ وجہ پورے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی پہ صادق آتی ہے یہ وجہ. اور آپ نے تو فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے، صحیح حدیث ہے، لکانا عمر تو عمر ہوتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ تمہاری میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد تو نبی تھے، میرے بعد نبی نہیں ہے. کیا مطلب نبی نہ ہوتے، میرے بعد نبی کا امکان ہوتا تو اللہ تمہیں بھی ہارون جیسا نبی بنا دیتے. ہارون علیہ السلام کی نبوت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھی، ذلی نبی تھے ہارون علیہ السلام، اصل نبی موسیٰ تھے. ہارون علیہ السلام انہی نبی کے ویژن کو لے کے چل رہے تھے آگے. بات موسیٰ کی ہوتی تھی، زبان کس کی ہوتی تھی، ہارون کی. قادیانی کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اصل میں اس کا مطلب ہے اصلی نبی اصل کے اعتبار سے نبی نہیں ہے. ہاں ذلی نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے ہے، وہ والے نبی آ سکتے ہیں. یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اس میں تو ذلی نبی کی نفی ہو رہی ہے. نبی نے فرمایا کہ اے علی تمہاری میری وہی نسبت ہے جو ہارون کی نسبت کس سے تھی، موسیٰ سے، لیکن بات یہ کہ اللہ تمہیں پیغمبر نہیں بنائے گا. تو یہاں ذلی نبی کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ذل کہتے ہیں سائے کو، ذیلی نبی بھی کہہ سکتے ہیں، ذیلی نبی، اس کی نفی ہو رہی ہے نا. تو اسی کی نبی نے نفی کر دی ہے کہ وہ والا نبی بھی اب نہیں آ سکتا، کسی طرح کی بھی نبوت اب نہیں آ سکتی، جاری نہیں ہو سکتی. تو قادیانی نے پھر بھی کہا کہ نہیں جی ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، اپنی طرف سے تعویلات کر کے ایک مرزا غلام احمد قادیانی کو جو پروفیسر تھا اس کو کیا بنا دیا، پیغمبر. ٹھیک ہے آپ کا مذہب ہے، آپ جس کو نبی مانو، جس کو جو مرضی مانو. جرم یہ کیا کہ اس کو پھر کس کے کھاتے میں ڈال دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے، کہ آپ کے سید الانبیاء کے ذلی نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لہذا یہ عین اسلام ہے. یہ کیا ہو گئی بھائی، یہ زیادتی ہو رہی ہے. عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں.
اسلام نے دین میں زبردستی نہیں رکھی. لا اکراہ فی الدین. ہم عیسائیوں کو ڈنڈے کے زور سے مجبور نہیں کر سکتے کہ ہمارے نبی کو نبی مانے. اللہ نے کہہ دیا دین میں زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی. حق اور باطل میں نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. کوئی عیسائی نیوٹرل ہو کے غور کرے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ جتنی علامتیں عیسیٰ ابن مریم میں نبی ہونے کی پائی جاتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ ہی پائی جائیں گی, اس سے کم نہیں پائی جائیں گی. اس لیے اسلام نے کہا ہم نے حق اور باطل کو واضح کر دیا. اب ڈنڈے کی زور سے آپ نے کسی کا مذہب چینج نہیں کروانا. تو قادیانی بھی اگر ایک نیا مذہب بنا لیتے کوئی بات نہیں ہے بھائی, جہاں اتنے سارے مذاہب ہیں وہاں ایک اور مذہب بھی صحیح. کبھی ہم ڈنڈے کے زور سے کسی کو مجبور نہیں کرتے اور نہ کسی سے نفرت کا ہم اظہار کرتے ہیں. جرم کم بختوں نے کیا کیا, عیسائیوں نے کیا کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, لہذا صاف طور پر اپنے آپ کو کہا کہ ہم غیر مسلم ہیں, ہم مسلم نہیں ہے. اسلام کی طرف اس انکار کی نسبت نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ محمد نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں کہا انہوں نے. قادیانی نے جرم یہ, ہندو نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم مسلم ہیں. بھائی اسلام بت پرستی تھوڑی سکھاتا ہے. آپ بتوں کو اسلام کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہو؟ یہ تو بڑا جرم, یہ تو اسلام میں تحریف کر رہے ہو نا آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب آپ اسلام میں کیا کر رہے ہو؟ آپ تحریف کر رہے ہو. اسلام کو آپ وہ مذہب جو الحم سے لے کے والناس تک بت پرستی کے خلاف ہے, انہی بتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈال دو. اگر ہندو یہ جرم کرے گا پھر ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم کہیں گے بھائی آپ کا مذہب اسلام سے الگ ہے, اس کو الگ رکھو. اور ہندو یہ کرتے بھی نہیں ہیں کہ اپنے بتوں کو کس کے کھاتے میں ڈالیں؟ اسلام کے کھاتے میں. یہ جرم کرتے بھی نہیں ہیں. لیکن قادیانی نے کیا جرم کیا ہے؟ وہی جرم کیا کہ ایک آدمی چرس پی رہا ہے اور اس چرسی کو کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ ایک شریف آدمی کے کھاتے میں ڈال دیا کہ تمہارا بیٹا ہے. وہ کہے گا بھائی یہ میں برداشت نہیں کروں گا, اس کا بائیکاٹ کروں گا میں. تو قادیانی نے کیا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن و سنت کے مطابق, اجماع امت کے مطابق جو شخص جھوٹا تھا اس کو نبی مانا, یہاں تک ہم برداشت کر لیں گے, تمہارا مذہب ہے, ہم نہیں مانتے اس کو نبی, ٹھیک ہے. اس نبی کو کھاتے میں کس کے ڈال دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا کہ نبی کا ذلی نبی ہے, ذیلی نبی ہے. اور پھر اپنے اس کفر کو اسلام سے تعبیر کرنا شروع کر دیا. بھائی یہ اب کیا ہو رہی ہے؟ یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس لیے جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا ہے نا کہ قادیانیوں کو بھی عام غیر مسلموں کے کھاتے میں ڈال کے ان کو بالکل اسی طرح رائٹ دے دیا ہے تبلیغ کا, اور اسی طرح سب کچھ اپنی وہ مذہبی وہ کر سکتے ہیں. تو جناب آپ قادیانیوں کو یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہنا چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو احمدی کہنا بھی چھوڑ دیں, کیونکہ احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. قرآن میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی بتایا اور احمد بھی بتایا ہے. وہ اپنے آپ کو اس کھاتے میں ڈالنا چھوڑ دیں تو ہم قادیانیوں کو وہی اقلیتوں والے حقوق دیں گے جو ہم ہندوؤں اور عیسائیوں کو دیتے ہیں. ہمارے بیان تو ہندو بھی سن رہے ہوتے ہیں, عیسائی بھی ملتے ہیں, عزت دیتے ہیں, ہم بھی ان کو عزت دیتے ہیں. میں آسٹریلیا میں تھا, ایک سکھ کا فون آیا, ملاقات کی کوشش کر رہا تھا, لیکن میں وہاں سے سڈنی سے جا چکا تھا. اس نے کہا میں آپ کے ایتھیزم کے خلاف بیان سنتا ہوں تو اللہ کے وجود کا مجھے یقین آتا ہے. کم از کم اس میں اتنی نرمی پیدا ہوئی, اس نے کہا کم از کم اتنی بات تو ہے نا کہ اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کو ماننے سے کم از کم اتنا تو ہوگا نا, خدا کو ماننے سے, کریٹر گاڈ کو ماننے سے, کہ دنیا میں برائی کم ہوگی. کیونکہ اگر گاڈ لیس زندگی ہو تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ سکھ ہو کے اللہ نے اس کو اتنی عقل دی ہے, اور ہمارے سیکولر اور لبرل لوگوں کو یہ عقل نہیں ہے. وہ کہہ رہے بھلے ہم مسلم نہیں ہیں لیکن کم از کم آپ خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہو, یہ انسانیت کے لیے بہتر ہے. کیونکہ خدا کا انکار کر دینا اس سے انسان اور جانور میں فرق ختم ہو جاتا ہے. تو سب سے تعلقات ہیں, لیکن بھائی قادیانیوں کو ہم اتنا فری بولو نہیں کریں. اگر کوئی قادیانی کا فون آتا کہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اس نیت سے تو مل لیتا تبلیغ کروں گا اس کو, اس نیت سے نہیں کہ میں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا, دعوتیں ہوں گی, سیلفیاں چلیں گی, نا 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 نا. یہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے چہرہ دکھاؤ گے بھائی؟ ایک عالم نے بڑا پیارا مضمون لکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جھوٹے نبی کے خلاف لڑائی لڑی تھی نا, جس میں بڑے بڑے حفاظ صحابہ شہید ہوئے تھے,
تو جب آپ قادیانیوں سے دوستی کی بات کرتے ہو تو ہمیں میدان جنگ میں ان اصحاب رسول کا خون اور ان کی پڑی ہوئی لاشیں یاد آ جاتی ہیں جس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. تو یہ غیرت کا مسئلہ ہے. غیرت ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی. جو غیرت نہیں ہوتی, اور غیرت کو لفظوں میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا, ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے بھائی قادیانیوں سے, میں نہیں کہہ رہا قادیانیوں کو مارو پیٹو ظلم کرو, نہ, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے, لیکن قادیانیوں سے دوستیاں لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, ان سے رشتے کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. دیکھو اسلام جہاں محبت کا درس دیتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت, وہیں اسلام اللہ کے لیے بغض کا بھی حکم دیتا ہے. جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو صرف یہ نہیں ہوتا محبوب کے لیے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, نہ, بعض دفعہ محبوب کی خاطر کسی سے بغض بھی رکھنا پڑتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ قادیانیوں کی املاک پہ قبضہ کریں آپ, ہم نہیں کہہ رہے ان کو ماریں پیٹیں آپ, نہ کسی قادیانی کو قتل کرنے کی اجازت ہے, نہ اس کو ٹارچر کرنے کی اجازت ہے آپ کو, لیکن دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے. یہ بہت بڑا جرم ہے. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے آفس میں قادیانی ہے, میرا بڑا اچھا دوست ہے. بھائی کیسے آپ کا دوست ہو گیا؟ آپ صرف ریزرو ہو کے اس سے ضرورت کا تعلق رکھو. اس کو بولو بھائی اپنے جھوٹے پیغمبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں مت ڈالو, پھر ہم دوستی لگائیں گے. ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ منہ ہم نے اللہ کو دکھانا ہے, اور حوض کوثر پہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے سامنا کرنا ہے. تو کوئی تو غیرت کا ہمارے پاس ایسا واقعہ ہونا کہ ہم سید الانبیاء کا حوض کوثر پہ سامنا کر سکیں. آپ کے باپ کی کسی سے دشمنی ہے, صبح و شام وہ آپ کے باپ کو گالیاں دیتا ہے, صبح و شام آپ کے باپ کو برا بھلا کہتا ہے, اور آپ کو پتا کل میری ابا سے ملاقات ہو رہی ہے, اور اس سے ایک دن پہلے آپ ابا کے دشمن کے ساتھ جا کے سیلفیاں لے کے آ رہے ہو, تو آپ کیا بولو گے؟ بھائی آج نہیں ہو سکتا کیونکہ کل میری ملاقات کس سے ہے؟ ابا سے. میں ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ابا کہے گا اور تجھے 100 لوگ 20 لوگ نہیں ملے تھے, جا کے اسی شخص سے مجھ سے ملاقات سے پہلے مل کے آ رہا ہے جس سے صبح و شام میری دشمنی چل رہی ہے. تو دنیا کے تعلقات میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہو, ان کے امتی بھی, اور اس امید پر بھی ہو کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے, حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. تو جب ان چیز, یا تو ان عقیدوں کا انکار کر دو, بولو مر کے مٹی ہو کے ہم نے ختم ہو جانا ہے, کوئی نبی نہیں, کوئی قرآن نہیں, کوئی اللہ نہیں, لبرل سیکولر بن جاؤ. سیکولر لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو بھائی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, اور اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں, اور ہم مانتے ہیں کہ جو پیغمبروں سے محبت کرے گا اس کی نجات ہوگی, جو اللہ کے رسولوں سے محبت نہیں کرے گا اس کی نجات نہیں ہوگی. ہمارے پاس محبت کے لیے اور کیا عمل ہے؟ تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس جھوٹے کذاب کی نسبت کر کے نبی کے کھاتے میں ڈال دیا. دیکھو نبی, دیکھو جیسے اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ معبود ہونے میں کسی کو شریک کرو, اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک تو ہے آپ نے اللہ کے حکم کو فالو نہیں کیا, یہ بھی ظلم ہے, لیکن قرآن کہتا ہے سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم کیا؟ اللہ کے ساتھ آپ کسی کو الوہیت میں شریک کر لو. خوب سمجھ لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو توڑ دینا یہ بھی نبی کے ساتھ ظلم زیادتی ہے. سب سے بڑی زیادتی ہے کہ وہ نبوت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام دیا اور آخری نبی بنا کے تمام پیغمبروں کا سردار بنایا, بہت بڑا اعزاز دیا, اس اعزاز میں آپ نے اگر کسی جھوٹے کو شریک کر لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی اور ظلم ہو نہیں سکتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ تو آپ نے نبی کی حیثیت کو بہت ہی گھٹا دیا کہ جو سب سے بڑا اعزاز تھا ہمارے نبی کے لیے کہ آخری نبی ہیں, اس اعزاز میں ایک جھوٹے آدمی کو آپ کے ساتھ شریک کر دیا. اور قادیانیوں سے ایک سوال پوچھا کرو کہ تم جتنے دلائل دیتے ہو نا ختم نبوت پہ, خاتم النبیین کا, یہ گھماتے ہیں باتوں کو, یہ لوگ بہت گھماتے ہیں. فرض کر لو کہ آپ آخری نبی نہیں ہے, فرض کر لو, تو آپ کے بعد پھر کتنے نبیوں نے اور آنا ہے یہ بتاؤ آپ. مرزا غلام احمد اگر 1400 سال کے بعد آیا تو مرزا کے بعد کتنے نبی نے آنا ہے؟ کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر پچھلے نبی نے اگلے نبی کی بشارت دی ہے. عیسیٰ ابن مریم, موسیٰ علیہ السلام, تورات اور انجیل میں آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں موجود ہیں. تبھی عیسائی اب تک انتظار کر رہے ہیں.
تو اگر مرزا غلام احمد اللہ کا نبی ہے تو بتاؤ مرزا غلام احمد کے بعد کتنے نبیوں نے اور آنا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ ایک ایجاد کردہ جھوٹا نبی ہے. اگر یہ انبیاء کا سلسلہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشخبری دے کے جاتے, پھر مرزا دنیا میں آتا وہ خوشخبریاں دے کے جاتا آگے بہت سارے پیغمبروں کی, لیکن مرزا نے کسی جدید پیغمبر کی کوئی خوشخبری نہیں دی ہے. تو اس کا مطلب تم مرزا کو آخری نبی مانتے ہو, پھر کس کو تم آخری نبی مانتے ہو؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہو. اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو جب بھی کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے نا تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. قادیانیوں نے ایک جھوٹ بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ان کے اوپر بہت سارے اشکالات. بالکل اس کی ایک مثال کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی پیش گوئیاں بہت کرتا تھا, یہ چیزیں اس کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے پیش گوئی کی تھی کہ میرا نکاح محمدی بیگم سے ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ محمدی بیگم نے مرزا کے رشتے کو ریجیکٹ کر دیا. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ. اب جب ریجیکٹ کر دیا تو مرزا کی پیش گوئی کیا ہو گئی؟ ختم. تو علماء نے جا کے پکڑا کہ تمہارا جو یہ ہے یہ تو انبیاء کی پیش گوئیاں تو پوری ہوتی ہیں. تو میں نے بتایا نا ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور آپ غلط در غلط کرتے چلے جاتے ہیں. تو مرزا نے کہا کہ میری پیش گوئی پوری ہو چکی ہے. اللہ نے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے آسمانوں پہ کیا تھا تو اللہ نے میرا نکاح بھی اس سے, اور محمدی بیگم کی اولادیں بھی ابھی زندہ ہیں, پتہ ہے آپ کو, پوتے نواسے. جب ختم نبوت کی علماء یہ واقعہ سناتے ہیں نا اتنے مضبوط ریفرنسز ہیں ان کے پاس کہ وہ ان کے خاندان کے بندوں سے بھی آپ کو ملا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مرزا نے دعویٰ کیا تھا نا جس عورت سے میری شادی ہوگی اس کے پر پوتے پر نواسے موجود ہیں. تو جب علماء نے پوچھا یا لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے تو پیش گوئی کی تھی کہ میرا محمدی بیگم سے نکاح ہوگا, وہ تو ہوا نہیں, وہ تو کہیں اور شادی کر لی اس نے. تو اس نے کہا اب ایک جھوٹ بولا تھا نا چھپانے کے لیے, اس سے بھی غلط بات انسان کو کرنی پڑتی ہے, وہ پکڑا جاتا ہے, پھر وہ جھوٹ پنپتا نہیں ہے. تو مرزا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے جیسے آسمانوں پہ ہوا تھا تو میرا نکاح بھی محمدی بیگم سے آسمانوں پہ ہو چکا ہے, لہذا میری پیش گوئی پوری ہو چکی ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کہہ کے میں اور زیادہ چوڑے میں آ جاؤں گا. قادیانیوں کے پاس اس بات کا اب تک کوئی جواب نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمہارا اس خاتون سے آسمانوں پہ نکاح ہو گیا تو یہ تمہاری بیوی بن گئی اور قادیانیوں کی امہات المومنین میں داخل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ روحانی ماں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جس کو پیغمبر مانتے ہیں اور جس کی بیوی کو اپنی روحانی ماں مانتے ہیں, وہ رات کسی اور کے ساتھ گزار رہی ہے, کسی اور سے بچے جن رہی ہے. وہ انبیاء کی بیویوں میں شرک ہو سکتا ہے, زنا نہیں ہو سکتا, کیونکہ کسی شخص کی بیوی زنا کرتی ہے نا, مشرک ہونا دنیا میں شوہر کے لیے اتنا بڑا عار نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے یہودی عیسائی عورت سے بھی آپ کو نکاح کی اجازت دے دی ہے. حالانکہ عیسائی تو شرک کر رہی ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے, لیکن آپ کی بیوی کسی اور کے بستر پہ سوتی ہو, یہ مرد کے لیے بہت بڑا دھبا ہے, وہ سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. اسی وجہ سے اللہ نے پیغمبروں کی بیویوں کو زنا سے محفوظ رکھا ہے. نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی, زانیہ نہیں تھی, تبھی حدیث میں آتا ہے ولدت من نکاح الا من زنا, مطلب حدیث کا آدم سے لے کے اب تک میرے نسب میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا ہے. جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے نا, آپ کی ماؤں میں بھی کسی نے کبھی خیانت نہیں کی ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہیں تھی. اللہ پیغمبروں کے نسب کو محفوظ رکھتا ہے. تو آپ اب اندازہ لگاؤ کہ قادیانیوں کی روحانی ماں ہیں, امہات المومنین ہیں, اور مرزا کے مطابق سوتی کسی اور کے پاس ہے, بچے کسی اور سے جن رہی. آپ کی اماں اللہ نہ کرے یہ کام کر رہی ہو, آپ سوسائٹی میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہو گے؟ آپ زنا کے خلاف تقریریں کر رہے ہو, کسی نے کہا کہ آپ کی اماں سنا ہے گھر سے بھاگ گئی ہیں, اور سنا ہے ان کے 6 بچے بھی ہو گئے ہیں کہیں اور جا کے. آپ کم از کم کسی اور ٹاپک پہ بیان کرو گے, اس ٹاپک پر کبھی دوبارہ بیان نہیں کرو گے. تو اللہ پیغمبروں کو اس عار اور عیب سے محفوظ رکھتے ہیں کہ ان کی بیویاں زنا کریں.
یہ بہت سارے سوالات ہیں قادیانیت کے بارے میں، تو آپ ختم نبوت کے علماء کے پاس بیٹھ جائیں تو 2 منٹ میں آپ کو، اگر کوئی قادیانی حق کا متلاشی ہے 2 منٹ میں وہ اس کی کتابوں سے کچا چھٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں مرزا کے بارے میں. تو قادیانیوں کا جرم مرزا کو نبی ماننا یہ بھی ہے، لیکن بڑا جرم کیا ہے کہ اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں؟ مسلم. بھائی اس جھوٹے نبی کو اسلام کے کھاتے سے نکال لو. تو جیسے ہم ہندوؤں کو گلے لگاتے ہیں، عیسائیوں کو لگاتے ہیں، آپ کو بھی ہم گلے لگانے کے لیے تیار. آپ شاعر اسلام کا سہارا لینا چھوڑ دو. آپ اپنی مسجد کو مسجد نہ کرو. ہندو اپنے مندر کو مندر کہتا ہے، مسجد نہیں کہتا. عیسائی اپنے چرچ کو چرچ کہتا ہے، مسجد نہیں کہتا. اگر عیسائی اپنے چرچ کو مسجد کہنا شروع کر دے، مسلمانوں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور ہم اپنی مسجد کو چرچ کہنا شروع کر دیں، عیسائیوں کو غصہ آئے گا، ہندوؤں کو غصہ آئے گا کہ تم اپنی مسجد کو مندر، مندر تو ہمارا ہوتا ہے، تمہارا تھوڑی ہوتا ہے. تو عیسائی اپنی عبادت گاہ کو کوئی بھی نام دے دیں، مسجد کہنے کی، قادیانی اپنے عبادت گاہ کو کوئی بھی نام دے دیں، مسجد کا لیبل لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. قادیانی مرزا کو نبی کہہ دیں، ہماری نظر میں جھوٹا ہے، لیکن اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. شاعر اسلام، اذان، یہ چیزیں شاعر اسلام میں، یہ قادیانیوں کو اجازت نہیں ہے. تو یہ جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا ہے، کچھ ہوش کے ناخن لو. ابھی ملک کن حالات سے گزر رہا ہے اور آپ نے ایک نیا شوشہ لا کے قوم کے اوپر مسلط کر دیا. تو الحمدللہ جامعۃ الرشید اب اس پہ اجلاس بلایا، محنت کر رہا ہے کہ اس میں کیس فائل کر کے اس قانون کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے. تو اور بھی الحمدللہ علماء کوشش کر رہے ہیں اس کی. تو اللہ سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ قانون چینج ہو جائے گا. اگر چینج نہیں ہوتا تو عوام کا یہ ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور ہر طرح سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے کہ ہم کسی قیمت پہ اس قانون کو باقی رہنے نہیں دیں گے. یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے اور ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مذہبی تشدد پسندی کے قائل ہیں. ہم مذہبی طور پر متشدد ہوتے تو عیسائیوں کو چرچ جانے نہیں دیتے، عیسائیوں کے ساتھ لین دین کو حرام قرار دیتے. نہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی اپنی لمٹ کو قادیانی کراس کرنے کی کوشش نہ کریں، جتنے ہو اتنے رہو، اپنے آپ کو ہمارے کھاتے میں مت ڈالو. آپ تو نہیں ڈالیں تو ٹھیک ہے، جب تک ڈالیں گے ہم ان کا ہر طرح سے بائیکاٹ کریں گے ہم ان کا.